السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں دوست احباب؟ خیریت سے ہیں سب؟ چارجنگ ہو رہا تھوڑا جہاں میں کہا چارجنگ ہو رہا. The Bluetooth device is ready to pair. جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا ہے لائیو آنے کا. انشاءاللہ بہت جلد لائیو سروسز شروع کریں گے، دوستوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کو شیئر کریں، مزید گروپوں میں شیئر کریں تاکہ دوست لائیو ہوں، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو سکے. میں استاد چودھری عامر جٹ فرام فیصل آباد، برڈ میڈیسن کنگ. جی علیان صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی محمد مبشر صاحب کیسے ہیں؟ جی جزاک اللہ مبشر بھائی، شکریہ. مہر ابرار صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. مہر صاحب انشاءاللہ بہت جلد ناشتہ کرنے آنا ہے آپ کے پاس لاہور. Power off. علیان آپ تو غائب ہی ہو گئے ہیں یار. حالانکہ جب بندے کی میڈیسن کامیاب ہو جائے اسے تو ان ہونا چاہیے، آپ غائب ہو گئے ہیں. جی خلیفہ رانا سہیل صاحب کیا حال چال ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، سب خیریت. جی مبشر بھائی اور سنائیں. جی مہر صاحب بہت جلدی انشاءاللہ لاہور آنا ہے، بلکہ آج پروگرام تھا لاہور آنے کا، وہ پھر بچوں کے لاسٹ پیپر تھا، بلکہ اس کے ساتھ پریکٹیکلز بھی تھے. مزید گروپوں میں شیئر کریں یار، تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں. The Bluetooth device is ready to... The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. آج سے انشاءاللہ پوسٹ میں نے اپڈیٹ کر دی ہوئی ہے، تو اب انشاءاللہ گرانٹیڈ جوڑے بھی جو ہے وہ بھرپور مقدار میں دوستوں کو ملا کریں گے. پہلے چھتوں پہ پیئرنگ کا سلسلہ تھا، ابھی انشاءاللہ اپنے گھر کی جو ہے نا وہ پیئرز دیں گے آپ کو، گرانٹیڈ جوڑے. تو اس میں جو ہے نا ہو سکتا ہے جن کو کبوتر پروری کے
متعلق صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ٹیڈی، گولڈن، قصوری، کمگر، ان کی سمجھ میں تو ہو سکتا ہے میرے پرندے نہ آئیں، لیکن جس وقت ان پرندوں کے بچے پرواز کریں گے وہ انشاءاللہ ان کی سمجھ میں بھی آئے گا۔ میں اصل جو ہے پرانی نسلیں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، اور انہی میں سے سب کچھ یہ بنا ہوا ہے، لیکن آج کے شوقین جو ہیں وہ صرف سفید آنکھ پہ ہی آ کے اکتفا کرتے ہیں اور اس سے آگے چلتے نہیں ہیں۔ میں ٹیڈی کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ٹیڈی جتنا ہو چکا ہوا ہے نا، اب آگے ان بریڈ سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیڈی لیے ہیں، ٹیڈی اڑتے نہیں ہیں، تو ٹیڈی کیسے اڑیں گے بھائی؟ ٹیڈی کی پیئرنگ جو ہے نا وہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے، وہ نارمل ٹیکنیک ہے ہی نہیں۔ جی استاد علی اکبر صاحب، وعلیکم السلام جی۔ ویلکم جناب، ویلکم استاد علی اکبر پجن۔ یہ ابرار صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں لاہور سے، بہت اعلیٰ قسم کی خاصی بریڈ ان کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ۔ ان میں رائل ٹیڈی بھی ہیں، سخی صاحب والے بھی ہیں، لیکن بڑے لوگ ہیں بھائی، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آج کے پرندوں میں جو ہے نا، جو بیسک جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ جتنے بھی دوست ہیں جن کا موڈ ہوتا ہے انہوں نے ٹاپ پہ ہنٹ دیا ہوتا ہے کہ جناب کبوتر کا جوڑے لگانے کا The طریقہ، Bluetooth device is اور ready نیچے to لکھی ہوئی pair. ہوتی ہیں کبوتر کی کوالٹیز، The جو آج ہر Bluetooth بندے کو پتہ ہے۔ پر کیسا ہونا چاہیے، آنکھ کیسی ہونی چاہیے، چونچ کیسی ہونی چاہیے، The Bluetooth کندے کی device شیپ کتنی is چاہیے، ready to کتنے قسم کے پر ہوتے ہیں، پنجہ کیسا ہونا چاہیے، ہڈی اور جوڑ کیسا ہونا چاہیے، یہ تو کوالٹی ہوتی ہیں بھیا کبوتروں کی۔ یہ پیئرنگ کا طریقہ نہیں ہے۔ پیئرنگ از اندر ٹرک which depends on your high and specialty experience۔ اس میں اگر پیئر ٹھیک نہ ہو تو بڑی بڑی آؤٹ کلاس بریڈز جو ہے نا وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ناقابل ریزلٹڈ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر پیئر اچھا لگا ہو نا تو میں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں کہ پیرنٹس اگر 2-2 گھنٹے بھی اڑنے والے ہوں تو بچہ 3-4 گھنٹے اڑ کے آتا ہے۔ اس لیے بات پیئر پہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پرندے کی کوالٹی آ جاتی ہے۔ جتنا اچھا ہوتا جائے گا پیئر اتنا ریزلٹڈ ہوتا جائے گا۔ چلیں ابرار صاحب، اگر سوشل میڈیا پہ آپ کو میں لے کے آیا ہوں تو دنیا کو کچھ اچھا ہی دیا ہے آپ کی شکل میں۔ پچھلے دنوں ابرار صاحب نے ادھر فیصل آباد میں برڈز بھجوائے ہیں اپنے، تو آج بلکہ اس چھت پہ وزٹ تھا لیکن بس وہ کینسل ہو گیا۔ احمد بھٹی صاحب خوش آمدید۔ استاد علی اکبر صاحب پوچھیں کبوتر کے بارے میں، کیا پوچھنا ہے؟ بٹیرے کبوتر پر تھوڑا بتا دیں۔ اگر بٹیرے کے بارے میں سمپل بتاؤں تو صرف اتنا سا کہوں گا کہ جس کبوتر کی شکل بٹیرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس کو بٹیرا کہا جاتا ہے، لیکن ابھی بٹیرے والوں میں علی والے جو ہے کچھ لوگ ان کو شامل کر رہے ہیں، تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے سب کے اپنے اپنے بٹیرے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا بٹیرا بتا دوں جو کسی بھائی کے پاس نہ ہو تو وہ پھر بٹیرا ہی ہو جائے سوشل میڈیا پہ۔
میری تو بات ویسے ہی بڑی ہائی لائٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. جی عامر ملک صاحب خوش آمدید جی. نہ ابرار بھائی شرمندہ نہ کریں، آپ بھائی ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ دوست ہیں، شرمندہ نہ کریں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو کوئی کسی پہ کچھ نہیں کر سکتا. بس اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یاسر خوش آمدید جی. جی استاد عامر جان صاحب خوش آمدید سر. یاسر صاحب شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کریم عطا فرمائے جی. سب دوستوں پہ خاص مہربانیاں فرمائے، فضل و کرم فرمائے. انشاءاللہ یہ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. کیونکہ میڈیسن تو میں کمپلیٹ کر چکا ہوں جی. یہ میں صاحب سب کے اپنے اپنے ہیں، بریڈنگ والی سائڈ، اور انشاءاللہ اب ڈائریکٹ سوشل میڈیا والی سائڈ پہ آئیں گے. پتا لگے لوک نہ کھوائی جی لوگوں یا مہندی نہ چوائی جی. پہاڑوں کا پڑسینہ ہے. اچھا اچھا. 800 دا، 600 دا، 200 دا. جی زمان صاحب خوش آمدید جی. احمد بٹی صاحب خوش آمدید. ونی ارشد صاحب خوش آمدید. میں جو کسی بھی پرندے میں اگر کسی چیز کو ترجیح دیتا ہوں نا تو وہ کبوتر کا بیلنس ہے. کبوتر کا بیلنس ٹھیک ہونا چاہیے. اب بیلنس کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. کبوتر کا پر ہے، اس کی دم ہے، اس کا وجود ہے، یہ سب اس نوعیت پہ ہونے چاہیے کہ وعلیکم السلام جی عامر جان صاحب، یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہوں. اب فرض کریں اگر پرندے کا وجود بڑا ہے، ہیوی ہے، تو اس حساب سے اس کے پر جو ہیں ان کی اسٹرینتھ، ان کی جو ہے لمبائی، ان کی چوڑائی، ان کی خوبصورتی، ان کا اسٹف اور ان کی تھکنس بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. نہیں جس وقت پرندہ قد سے پرندے کے پر چھوٹے ہو جائیں گے تو وہ اپنا وزن زیادہ دیر فضا میں نہیں اٹھا پائے گا، اور اگر اس کی دم اس کے وجود سے بڑی ہو جائے گی تو وہ بھی ڈس بیلنس ہو جائے گا، وہ بھی نہیں اٹھا پائے گا. اور اگر پروں کی شیپ میں پراپر مطلب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر سیٹنگ کی بجائے لمبائی ہو، باریکی زیادہ ہو، تو پھر بھی وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. اصل بیلنس یہی ہوتا ہے کہ پرندہ جس حساب سے بھی ہو نا وہ پورا ہو، اس کے پر کندہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوں. آنکھ کے بارے میں بھائی جان پوچھے تو آنکھ کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں. جو موسٹ امپورٹنٹ آئٹم ہے نا، ٹاپ موسٹ آئٹم، وہ آنکھ ہی ہے. یاسر صاحب شکریہ جی، ماشاءاللہ. عامر ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ کر رہے ہیں آپ کو لت لگ گئی. خوش رکھیں. اور یہ تو ہوتا ہے یاسر صاحب، ایسے تو نہیں نا گانا بنا وہ لت لگ گئی. وعلیکم السلام جی استاد مہر بابر صاحب، بہت شکریہ سر. 20 اور 25 کا اچھا، آنکھ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سینٹر والا تل ہوتا ہے تو جتنا کبوتر کا باریک ہوگا اس میں اتنی زیادہ عقل ہوگی. یہ بات صحیح نہیں ہے. تل کی باریکی کا تعلق اس کی عقل سے نہیں ہوتا. تل کی جو باریکی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے
اب یہ میں نے چشمہ اتار دیا. اب دیکھیں جس وقت سورج کے سامنے ہم جائیں گے نا تو ہم آنکھ کو ذرا غور سے دیکھیں گے, ذرا زور لگائیں گے تو ہماری آنکھ کے اندر جو آخری تل ہے نا درمیان میں وہ باریک ہوگا, اس پہ بوجھ پڑے گا اور ہم سورج کی طرف دیکھ سکیں گے. جس کبوتر کا تل جتنا باریک ہوگا وہ آسمان سورج میں گھس کے اڑے گا, اور سورج کے جتنا بھی سورج کے اندر چلا جائے اسے اپنا گھر دیکھنے میں سہولت ہوگی. وہ ایکچولی اس کی آنکھ کی سٹرینتھ ہوتی ہے, اس کی طاقت ہوتی ہے. آنکھ کے تل کا باریک ہونا عقل نہیں ہوتی, آنکھ کی طاقت ہوتی ہے, اور آنکھ جتنی طاقتور ہوگی پرندہ اتنی ہی دور سے اپنا گھر بار دے سکتا ہے. اور یہ حقیقتاً ٹیکنیکل بات یہی ہے. جی بلال شیخ صاحب خوش آمدید جی. ونی ارشد صاحب کہہ رہے ہیں جی کھلا جوڑ والا کبوتر جوڑے میں لگانا چاہیے یا کھڈے سے فارغ کرنا چاہیے. نہیں بھائی جان, کھلے جوڑ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھلا جوڑ ایک جسمانی عیب ہوتا ہے, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ عیب آگے بچوں میں بھی جائے. ہاں جوڑ کی حقیقت یہ ہے کہ جتنا جوڑ کھلتا جائے گا نا اتنی پرندے کی جو پرواز ہے وہ آسمان کی بجائے نیچی ہوتی جائے گی. کھلے جوڑ کا مطلب ہوتا ہے جسم کی ان فٹنس. مادیاں جو ہوتی ہیں کھڈوں میں ہوتی ہیں, لوفٹ میں ہوتی ہیں, جو بریڈنگ میں پڑی رہتی ہیں, تو بریڈنگ میں رہنے سے ان کا جوڑ کھل جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم فارغ کر دیں کھڈے سے. ہاں جوڑ کا خوبصورت ہونا, خوبصورت مین جس وقت آپ پرندے کو پکڑیں اس کے جوڑ کو ٹچ کریں تو نہ وہ آپ کو چبھے نہ وہ آگے پیچھے ہو, بلکہ وہ سموتھلی اس کے اوپر ہاتھ پھرے, وہ جوڑ پرفیکٹ ہوتا ہے. ادروائز جوڑ کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی کمر میں کوئی پرابلم ہے, دیٹس آل. اس کے علاوہ جوڑ کا کنسرن اتنا زیادہ نہیں ہوتا فٹنس بریڈنگ میں خاص طور پہ. پرواز میں جوڑ کا کام بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جتنا جوڑ بند باریک خوبصورت فٹ اور ہاتھوں کو سموتھلی ٹچ کرنے میں فیل کروائے گا اتنا زیادہ آپ کا جو ہے کبوتر وہ فضا میں آسمان میں گھس کے اڑے گا. کچھ دوست جو ہیں وہ میرے خیال نماز کا وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ سٹیٹس اپڈیٹ کروں گا کہ کس بارے میں بات کروں گا, تو پھر اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ بات ہوگی. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں رہیں. اللہ پاک سب کو رزق کریم عطا فرمائے. اب سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.